کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ چاروں فرشتے آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو۔ اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ۔ کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں۔ اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم،
اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 350 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے۔ نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو کہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے۔ تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھئی کتنا ٹھہرے ہیں، کہ یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دے کے یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ دو موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بولا کہ فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہو، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی، تو انہوں نے وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم میں ایک روح ہے، روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے،
چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے. جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے. روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے. روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے. جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا. میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی. حلق سوکھتا ہے، پانی کی طرف بھاگتے ہیں. بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں. یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے. یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے. میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے. یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی. جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا. وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے. 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے. میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہے. اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں. www.dasquran.com. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا. تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی. میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 سٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے. روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے. روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں. تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ انہوں نے کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے. تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی. یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتے، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی. دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. باقی کوئی مزراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے. باقی کوئی چیز، آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے. یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا، نہ ہم سے پوچھا، نہ ہمیں بتایا. هو الذی خلقکم، بنا دیا. کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں، ادھر خواتین ہیں. ہم میں سے نہ کسی نے چاہا
نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے، مجھے عورت بنایا جائے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر آگے خاندان بھی مختلف کر دیے۔ کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں، اپنے قد میں، رنگت میں، جسمانی ساخت میں، پھر جنس میں، مرد اور عورت ہونے میں، پھر خاندان میں۔ اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میرا یہ خاندان ہے، میری یہ شکل ہے۔ پھر جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی۔ ایک جان وہ تھا جس میں 9 مہینے گزارے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصورت نظر آیا، وادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سبز پوش بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، سیاہ پوش بھی ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے، سبزے سے ڈھکے ہوئے، کالی چادر، سیاہ پہاڑ، بڑے بڑے میدان، پھر کہیں پھول، کہیں پرندے، کہیں چہچہاہٹ، کہیں مہک۔ یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا، رہنے کو جی چاہنے لگا۔ ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا، لیکن اچانک کسی گھر سے آہو بکا کی صدا آئی، اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا۔ تو معصوم ذہن کو ایک دھچکا لگا، یہ کیا ہوا؟ بیٹا فلاں مر گیا۔ موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اتنا خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، موت کیا ہوتی ہے؟ تو ایک تازیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کوچ کا مقام ہے، یہ گزرگاہ ہے، اسٹیشن ہے، جہاں چند گھڑی کو انسان سستاتا تو ہے پر رہتا نہیں، بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بناتا، اسے منزل کا فکر ہوتا ہے۔ مسافر شخص سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، ان کی منزل دور ہو، ان کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ خرامہ نہیں چلتے۔ ایک معصوم بچے نے آہو بکا سنی، رونا دھونا سنا، کئیوں کو دیکھا گریبان پھاڑ رہے، کئیوں کو دیکھا اپنی چوڑیاں توڑ رہی، کئیوں کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کے گر رہی، کئیوں کو دیکھا کہ ان کو پانی پلائے جا رہے۔ وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ ایسے خوبصورت گھر میں یہ ماتم کیسا ہے، یہ رونا کیسا ہے۔ دیکھتا ہے کہ اس کے دادا کو، اس کی دادی کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چاچا کو، اس کی اماں کو، اس کی خالہ کو، اس کی پھوپھی کو، اس کے دوست کو، ایک دم اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی شمعیں بجھ گئیں اور ایک بولتا وجود ایک دم ساکت ہو گیا۔ مالی وقفت علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ یہ حضرت علی کا شعر ہے۔ جب حضرت فاطمہ کو دفن کر دیا تو پھر ان کو پکارا، یا فاطمہ، کوئی جواب آتا تھا؟ خاموشی۔ یا فاطمہ، فاطمہ، جواب ہی نہیں۔ پھر یہ شعر پڑھا، مالی وقفت علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ یہ کیا ہوا کہ وہ فاطمہ
جسے میں نے کبھی رات میں پکارا تو اس نے لبیک کہا، سوتی کو پکارا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، کام کرتی کو بلایا تو کام چھوڑ کے آ گئی، گرمی میں سردی میں بلایا تو لبیک کہہ گئی۔ آج میں بلا رہا ہوں جواب ہی نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ خبر الحبیب فلا يرد جوابی، یہ تو میری محبوب تھی، آج اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اوہو، پتہ چل گیا۔ لكل اجتماع من قليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل، پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور میں اور وہ جو یہاں رہے تھے کبھی تو مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ جدائی ہو گئی، اور موت نے ہمیں جدا کر دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا، اور میں زندہ کھڑا ہوں، مجھ پر یہ راز کھل گیا۔ ان افتقادی احمد بعد فاطمہ، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل، مجھے پتہ چل گیا کہ پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا، پھر آج فاطمہ بھی کھو گئی مجھ سے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں، کوئی گھر سلامت نہیں۔ یہ گھر کتنے شوق سے بنا پڑا ہے، لیکن کتنی حسرت کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد یہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے، اور مٹی اور کیڑوں کے گھر میں جا کے ان کے اپنے ہی ان کو دبا دیں گے، کوئی ان کی ہائے ہائے بھی نہیں سنے گا کہ ہم نے اتنے ارمانوں سے گھر بسایا، ایک ایک پودے کا انتخاب کر کے لگایا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہاں، یہی دنیا کی ریت ہے، مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا، یہاں زندوں کے لیے مقام ہے، مرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جاؤ جاؤ کأن لم تکن بینی و بینک خلۃ ولا حسن غد مرۃ فی التبادل، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس گھر بنانے والے کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ کسی نے یہ گھر بنایا تھا، خبریں ہی بھول جائیں گی، نام بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائے گا کہ کبھی مل کے بیٹھے تھے، کبھی مل بیٹھے ہوں، یہ بھی بھول جائے گا۔ اس جہان کی سرشت یعنی فطرت وہ بے وفائی ہے، اور اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے، اس جہان کی فطرت مٹنا ہے، بچنا نہیں ہے۔ میں تو مرتے مرتے بچا، ارے ایک دن بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے بھائی، کب تک کہو گے مرتے مرتے بچا، ایک دن تو بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے۔ وہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی اٹھا دیے جائیں گے، تو جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی کہ نہیں، یہاں تو مرتے بھی ہیں، یہاں تو اٹھ جاتے بھی ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر لوگ بڑے خوبصورت بیڈ رومز کو چھوڑ کے، بڑے عالی شان بستروں کو چھوڑ کے مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں، مٹی کے بستر پر لیٹتے ہیں، اور مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتے بجھتی ہے تو اپنا وجود بھی مٹا جاتی ہے، جیسے تھی کوئی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں تھا یہاں بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج وتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ کیا خوبصورت اللہ دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک کاشتکار کیسے کھیتی کو تیار کرتا ہے، وہ سرسبز ہوتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، پھر ایک دم اچانک وہ پیلی ہونی شروع ہوتی ہے، پھر خشک ہونا شروع ہوتی ہے، تو کل تک جو کاشتکار خود ہی ڈنڈے لے کر چڑیوں کو بھگا رہا، کوے بھگا رہا، بچے بھگا رہا، کیا دیکھا اسی کاشتکار کے ہاتھ میں ترانتی ہے،
اور اس کے ایک ایک پودے کو کاٹتا جا رہا ہے. پھر ایک ایک پودے کو پانی دیا تھا، اسی کو پھر اس کے اوپر تھریشر چلا رہا ہے اور اس کو پردے کر اس میں سے دانے کو نکال رہا ہے. اپنی بنائی کھیتی کو جیسے کاشتکار خود ہوا میں اڑا دیتا ہے، ایسے ہی ان بنے ہوئے گھروں سے تم اس طرح اڑا دیے جاؤ گے جیسے گندم کا بھوسا اڑا دیا جاتا ہے. پچھلوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کون آیا تھا، کس نے بنایا تھا؟ چنگیز خان نے کہا ہاں میری اولاد بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کرے گی، بڑے بڑے محلوں میں رات گزارے گی، اور انہیں یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی بوڑھا ان کے لیے اپنی خون دے کر یہ حکومت بنا گیا. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر نشے کو نکال دیتی ہے. کھیل تماشا ہے، مال کی دوڑ ہے. اچھا نہیں کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے، کوئی حد ہے؟ کہیں جا کے رکنا ہے؟ کہیں تو رکو کہ آخرت کو بھی سوچ سکو. کہیں تو کوئی آدمی اپنے آپ کو روکے کہ کچھ آگے کی بھی سوچ سکے. ایک سے نیا پروگرام، نئے سے نئے ڈیزائن، نئے سے نئے منصوبے. ایک منصوبہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو تیزی سے ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے. ادھر عمارتیں اونچی اونچی بن رہی اور ادھر گہرے گڑھے کی طرف ہم لڑکتے چلے جا رہے. ادھر بڑے خوبصورت لباس تیار کیے جا رہے اور ادھر کفن کا سادہ لٹھا بھی بازار میں آ رہا ہے. ادھر بڑے عالی شان کھانے تیار ہو رہے اور ادھر قبر کے کیڑے بھی منتظر ہیں کہ شیخ صاحب پلی ہوئی لاش ہے، یہ بھی آ رہے. آپ غور کیوں نہیں کرتے کائنات میں یہ کتنی عبرت کی زندگی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے یہ کیوں مر گیا، یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو اتنے خوبصورت گھر سے کیوں لے جا رہے ہیں، موت کیا ہے؟ تو پھر پتہ چلا یہ جہان تو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. تو کیا آگے کوئی زندگی ہے یا بس یہی کچھ ہے؟ مر گیا، چند دن روئے ہم، پھر ہم نے بھلا دیا. آپ دیکھتے نہیں جو کہتے ہیں اس کے بغیر کیا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ اسی کے بغیر سب کچھ ہی ہو رہا ہو. تو کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہماری زندگی تاریخ ہو گئی. وہ دیکھتے ہیں اسی گھر میں رات کو چراغاں ہوتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی مرا ہی نہیں تھا. تو یہاں کا ذہن خاموش ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہے، عقل خاموش ہو جاتی آگے کیا ہے. لیکن اگر انسان کی عقل سلیم ہو، میں کہتا ہوں مسلمان نہ ہی ہو، صرف عقل ہو اور فطرت صحیح ہو، تو وہ اس دنیا سے جی ہٹا دیتا ہے. دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا. جس وجود کو مٹی نے کھانا ہے اس کو گھنٹوں سجانا، یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی کوئی کام ہے؟ جس وجود کے لیے زوال طے ہے اور فنا طے ہے، جس حسن کو بڑھاپے نے کھانا ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو پھر یہاں آ کر ہماری شریعت نے راہبری کی کہ نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے میرے بندے یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا یقیناً، کیا یا اللہ قادرین، ہمیں قدرت ہے. کس بات پر؟ علی ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا.